صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ حرم مطہر امام حسین علیہ السلام 2 محرم الحرام کو حرم مطہر میں خاک ڈالی جا رہی ہے، خاک شفا سن شفا کے اندر ڈالی جا رہی ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ یہ خاک کیوں ڈالی جاتی ہے، اس خاک کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہاں پہ جو دروازے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دروازے جو ہیں باہر گلیوں سے حرم کا سن جو ہے وہ نیچے ہے، اور باقی جو گلیاں ہیں وہ حرم کے سن سے اوپر ہیں۔ جب زائرین داخل ہوتے ہیں دروازوں سے تو وہاں پہ سیڑھیاں ہوتی ہیں، اگر برابر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے روز عاشور بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ خاک ڈال دی جاتی ہے کہ زائرین کے لیے مشکل یا پریشانی کا سبب نہ بنے، تاکہ کوئی بھی حادثہ رونما نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ روز عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم کے اندر مومنین اکرام عزاداران سید الشہداء اپنے خون کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور وہ خون جو عزادار کا ہے وہ اس خاک کے اندر ملا دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کربلا سجائی جا رہی ہے، کربلا کو تیار کیا جا رہا ہے۔ کبھی نائلون نیچے ڈالا جاتا ہے، کبھی حرم کو دھویا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کبھی ریڈ کارپٹ ڈالا جاتا ہے، کبھی خاک ڈالی جاتی ہے، لیکن اس خاک کی بھی ایک خاص نسبت ہے۔ یہ کوئی عام خاک نہیں ہے، یہ وہ خاک ہے جو 2 محرم الحرام مولا امام حسین علیہ السلام میں کربلا سے اس خاک کو خریدا، 60,000 دینار دے کر جس خاک کو مولا امام حسین علیہ السلام نے خریدا، اور اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر کے اس خاک کو، اس کربلا کو اپنے بیٹے مولا علی اکبر علیہ السلام کے نام کیا۔ مومنین کرام، یہ کوئی عام خاک نہیں، یہ وہ خاک ہے کہ 2 محرم الحرام کو فرات کے کنارے مولا امام حسین علیہ السلام نے اس خاک کے اندر اپنے فرات کے کنارے 2 محرم کو خیمے لگائے۔ پھر اس کے بعد ایک ملعون کی وجہ سے مولا نے اور مولا عباس علیہ السلام نے وہ فرات کے کنارے سے خیمے اکھاڑ لیا، اور پھر دوبارہ یہاں دوسری جگہ پہ جہاں آج خیمے موجود ہیں وہاں پہ لگائے۔ مومنین کرام، یہ خاک گواہ ہے اس واقعے کی جو آج سے 1400 سال پہلے کربلا کی اس صحرا کے اندر رونما ہوا۔ مومنین کرام، یہ کوئی عام خاک نہیں، اس خاک کے ساتھ بہت ساری نسبتیں ہیں۔ بے شک خاک آج تازہ ڈالی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ تعلق بہت پرانا ہے۔ یہ خاک گواہ ہے اس واقعے کی، اس انقلاب کی جو آج سے 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے اس سرزمین کربلا کے اوپر برپا کیا تھا۔ مومنین کرام، یہ وہ خاک ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بہنوں کو جدا کیا، ایک ایک کر کے اپنے اصحاب کو میدان کی طرف بھیجا، مقتل کی طرف بھیجا۔ یہ وہ خاک ہے جس کے اندر سادات کا خون ہے، یہ وہ خاک ہے کہ جس کے اندر علی کی بیٹیوں کا بھی خون ہے، عزاداران سید الشہداء مومنین کرام۔ یہ کوئی عام خاک نہیں، یہ وہ خاک ہے کہ جس کے اندر علی کے بیٹوں کا نہیں، صرف علی کی بیٹیوں کا بھی خون شامل ہے۔ یہ وہ خاک ہے کہ جس خاک پر حر جیسے شخص حر علیہ السلام بنے۔ یہ وہ خاک ہے کہ جہاں پر حبیب ابن مظاہر جو بوڑھا شخص تھا، ضعیف تھے، نائف تھے، لیکن اس خاک پر انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ یہ خاک اس واقعے کی گواہ ہے۔ یہ وہ خاک ہے کہ جس کے سینے میں فرات جیسا بہتا ہوا دریا تھا، لیکن اہل بیت اور محمد کا بیٹا، زہرا کا لخت جگر، علی کا بیٹا 3 دن تک پیاسا رہا اور علی کی بیٹیاں پیاسی رہیں۔ یہ وہ خاک ہے کہ جہاں پر علی اکبر کا خون گرا۔ یہ وہ خاک ہے جہاں پر شہزادہ علی اصغر کو 3 پھل کا تیر لگا۔ یہ وہ خاک ہے جہاں پر جناب علی اصغر کو اس ریت کے اوپر رکھا گیا، اور اس قدر گرم ریت تھی اور 3 دن کی پیاس کی شدت کی وجہ سے جناب علی اصغر نے تڑپنا شروع کیا۔ یہ وہ خاک ہے کہ جہاں پر مولا عباس کے بازو کٹے۔ یہ وہ خاک ہے کہ جہاں پر مولا عباس گھوڑے کی زین سے زمیں پہ آئے۔ یہ وہ خاک ہے بغیر بازو کے مولا گھوڑے کی زین سے زمیں پہ آئے۔ مومنین کرام، یہ وہ خاک ہے کہ جس کے اندر غریب زہرا نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے شہزادہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، لیکن لائنوں نے
نیزوں کی انیوں سے دوبارہ نیزے زمین پہ مارے اور اس 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو زمین سے دوبارہ نکال لیا۔ یہی وہ خاک ہے کہ جس خاک کے اوپر غریب زہرا کی بیٹی بغیر نالین کے دوڑتی رہی، اس گرم ریت کے اوپر دوڑتی رہی اور اپنے بابا کو تلاش کرتی رہی، لیکن ملعونوں نے انہیں راستہ نہ بتایا اور اس پہ ظلم کرتے رہے۔ یہی وہ خاک ہے، اس تمام واقعوں کی یہ ایک خاک گواہ ہے۔ یہی وہ خاک ہے کہ جہاں پر غریب زہرا نے اپنی بہنوں کا الوداع کیا۔ یہی وہ خاک ہے کہ جہاں پہ 3 سالہ بیٹی اپنے بابا کے قاتلوں کی منتیں کرتی رہی، اے ملعون میرے بابا کو نہ مار۔ یہی وہ خاک ہے کہ جہاں پر پوری دنیا کے عظیم ترین شخص نے آخری سجدہ ادا کیا اور پوری دنیا کے لعین ترین شخص نے ان کی پشت پر بیٹھ کر ان کو پس پشت سے ذبح کیا۔ مومنین کرام، یہ وہی خاک ہے کہ روز عاشور جس خاک کے اوپر خیمے جلائے گئے، یہی وہ خاک ہے کہ جب روز عاشور خیام جل رہے تھے تو پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا مولا امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئیں اور آ کر فرمایا، اے وقت کے امام تو ذرا ہمیں حکم دو، کیا ہم نے ان جلتے ہوئے خیام کے اندر جل جانا ہے یا اپنی جان بچانی ہے؟ تو پاک مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جان بچانا واجب ہے۔ تو یہی وہ خاک تھی کہ جس کا سادانیوں نے پردہ بنایا، یہی وہ خاک تھی جس کو پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اور علی اور نبی کی بیٹیوں نے اپنے سر میں ڈالا۔ یہی وہ خاک تھی جس کا روز عاشور پردہ بنایا گیا۔ مومنین کرام، یہ وہی خاک ہے کہ جس خاک پر 72 شہداء کے لاشوں پر ملعونوں نے گھوڑے دوڑائے۔ یہ وہی خاک ہے کہ جس پر 3 دن تک بے گور و کفن لاشیں پڑے رہے اور کوئی دفن کرنے نہ آیا۔ مومنین کرام، یہ وہی خاک ہے کہ جہاں پر سید زادیوں کی چادریں چھینی گئیں اور ان کو قیدی بنا کر شام اور کوفہ کی طرف لے جایا گیا، اور یہ وہی خاک ہے کہ شب عاشور مولا علی کی فاتح شام بیٹی نے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر الحفیظ و الامان کی صدائیں بلند کیں۔ کرام، اس خاک کے ساتھ ہماری بہت زیادہ نسبتیں ہیں۔ یہ خاک ہمیں بہت سارے واقعات کو یاد دلاتی ہے۔ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں، یہ قربت شہداء ہے، یہ حرم کی تجدید ہے، یہ کربلا کی سانس ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا مٹی سے نہیں خون شہداء سے زندہ ہے۔ مومنین کرام، یہ محض تبدیلی نہیں، یہ یاد دہانی ہے کہ کربلا وقت سے آزاد ہے، یہ ہر سال پھر سے زندہ ہوتی ہے اور ہر سال پھر سے وفا کا وعدہ لیتی ہے۔ یہ خاک ہمیں جھکنے کا حکم دیتی ہے، سجدے میں لے جاتی ہے اور ایسا سے کہتی ہے کہ اگر حسین کے خیموں کی مہک چاہتے ہو تو اس مٹی کو چومو، اگر عباس کے قدموں کا راستہ چاہتے ہو تو اس خاک پر اپنی آنکھوں سے چلنا سیکھو۔ اور آخر میں مولا حسین علیہ السلام مظلوم کربلا، شہید کربلا، غریب زہرا کی بارگاہ کے اندر میں کہوں گا کہ مولا ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، مگر جب 2 محرم کو یہ خاک نہیں ہوتی ہے تو ہمارے دل بھی تازہ ہو جاتے ہیں۔ یا رب، جس طرح ہر سال یہ خاک نیا لباس پہنتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی نئی توبہ، نئی وفا اور نیا عہد نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اس خاک کی قدر کرنا نصیب فرما جو تیرا پیارا حسین چھوڑ کر گیا تھا۔